یہ کتاب ہمیں شاگردیت کی تعلیم دیتی ہے تاکہ ہم بھی اچھا پھل لائیں۔ ہم سب میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے کام کے لیے تیار رہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے دوران ہم اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا میں خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مزاج سے، اپنے رہنے سہنے سے۔ تو آئیں ہم اسے آگے دیکھتے ہیں۔ اب بات ہوئی تھی تمثیلوں کی، تو تمثیلوں میں ہمیں ایک کلام ملتا ہے، اور کلام کیا ہے ہم اس کتاب کے پیج نمبر 7 پر دیکھتے ہیں۔ ایک حوالہ لکھا ہوا ہے اس میں، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ میں سننے والے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کو سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، اور اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ اب جیسے خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب میں کہا تھا کہ بس جو وہ تمہیں بتاتے ہیں، تو بتاتے وہ کلام مقدس میں سے تھے پر وہ کرتے نہیں تھے۔ میں اور آپ بھی بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پر اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی خداوند کا بندہ ہمیں شیشہ لے کر ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ شیشہ وہ استعمال کر رہا ہے مجھے اور آپ کو کلام خدا کو سیکھنے کے لیے۔ اب وہ شیشے کو کہتا ہے جیسے میں اور آپ ڈیلی شیشہ دیکھتے ہیں، اور جب شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے چہرے پہ کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، تو ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کلام خدا بھی آئینہ ہے، ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہماری سیرت پر کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، لگا ہوا ہے، تو ہمیں اسے بھی ہٹانا ہے۔ اور اس کتاب کا جو مین مقصد ہے بنانے کا، وہ یہی ہے کہ مجھ میں اور آپ میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کلام خدا کے مطابق نہیں ہیں، ہمیں وہ اپنی زندگیوں سے دور کرنی۔ اور کوئی بھی اگر آپ کو بائبل مقدس کے معنی پوچھے یا بائبل مقدس ہے کیا، تو اس میں ایک حوالہ دیا گیا ہے۔ بزرگ پالوس رسول اپنے روحانی فرزند تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، تیموتھیوس کا دوسرا خط ہے، اس کا 3 باب 16 سے 17 آیت ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے لکھا گیا، بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، اور یہ اس کی منہ کی باتیں ہیں، وہ خدا کی روح سے لکھا گیا ہے۔ وہ ہمیں کیا دیتا ہے جی؟ پہلے تعلیم دیتا ہے، تعلیم دینے کے بعد ہم پر وہ الزام لگاتا ہے۔ جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے چہرے میں کون سی چیز لگی ہوئی ہے، یا ہمیں کیسے اپنے چہرے کو سنوارنا ہے۔ تو جب ہم پر الزام لگتا ہے تعلیم سے، تو پھر ہماری اصلاح ہوتی ہے، پھر ہم اپنے چہرے کو اس داغ سے صاف کرتے ہیں، یا بال بکھر گئے ہیں تو انہیں صحیح کرتے ہیں۔ پہلے تعلیم دیتا ہے، پھر ہم پر الزام لگاتا ہے، پھر ہماری اصلاح کرتا ہے، اور جب اصلاح ہو جاتی ہے تو ہم راست بازی میں تربیت پاتے ہیں، ہم بالکل پھر تیار ہو جاتے ہیں۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں شیشے بہت ہیں. آج کل جو انٹیریئر ڈیزائنر ہیں وہ لوگ انٹرن سے شیشہ لگانا شروع کر دیتے. انٹرسٹ جب ہم آتے ہیں تو شیشہ لگا ہوتا ہے. اب تو سٹنگ روم میں بھی شیشے ہیں، ڈائننگ روم میں بھی شیشے ہیں، اور واش روم میں بھی شیشے ہیں. اب تو ہر کمرے میں آپ کو کہیں نہ کہیں شیشہ ملے گا، کیونکہ ہمیں اپنے چہرے کی اور اپنے آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم کہیں برے نہ نظر آئیں. تو ہم جب چرچ میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی جب داخل ہوتے ہیں تو حوالہ جات ملتے ہیں. جب تو اس گھر میں داخل ہو تو سنجیدگی سے قدم رکھ. تو کیا ہم خدا کے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سنجیدگی سے قدم رکھتے ہیں؟ جب ہم اندر جاتے ہیں تو ہمیں دیواروں پر حوالہ جات لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور وہ ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنواریں جیسے ہم اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں. اور آگے جا کر لکھا ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جب تک ہم تعلیم نہیں پائیں گے، ہم پر الزام نہیں لگے گا، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو خدا کے راستے پر نہیں چل سکتے. اور جب خدا کے راستے پر ہم چلنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں پھر خدا کی طرف سے بینیفٹس بھی ملیں گے، اور جب بینیفٹس ملیں گے تو خدا ہمیں پھر مرد دعا کہتا ہے، مرد کامل کہتا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کتاب کی سٹڈی یوں ہی جاری رکھیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کی جو تمثیلیں ہیں انہیں ہم سیکھنے والے بنیں گے. خداوند آپ کو اور مجھے اپنی پناہ میں رکھے. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آمین.